بدت اسی کا ذکر ہے جو جینا سکھا گیا. ارے تجھ سے تو ایک بابری مسجد نہ بچ سکی, میرا حسین پوری شریعت بچا. سوار ذوالجناح پہ جب ہوں گے امام دین, چن چن کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ماریں گے ہر لائن, چن چن کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ماریں گے ہر لائن. بل امر کو پناہ ملے گی نہ پھر کہیں, بل امر کو پناہ ملے گی نہ پھر کہیں. زہرا کے غاصبوں کو اگل دے گی خود زمین, زہرا کے غاصبوں کو اگل دے گی خود زمین. ہوگا حکم یہ ہادی دورہ زمین کو, ذہن فدق میں گاڑ دے ہر ایک لائن کو. سب مل کر لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک ماشاءاللہ. جیو سمیر بھائی جیو. اشرف الانبیاء والمرسلین بالخاص محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ہمارا اور آپ کا سفر اہل بیت کے تسلسل سے اس محرم کے حوالے اب اس منزل میں آ چکا ہے کہ اس تاریخ کو دنیائے عظمت و شجاعت میں سب سے اہم تاریخ کہا جاتا ہے. شیعت کی طرف سے آج کے دن جو پیغامات نشر ہوتے ہیں اس میں دشمنوں کے کلیجے چہرے. ہمارے نوجوان حضرات اس تاریخ میں صبح سے لے کر شام تک اور مجلس ہونے کے بعد تک کچھ اس طرح اپنے اندر محسوس کرتے ہیں کہ اس احساس کو وہ سال بھر فراموش نہیں ہے. میں نے جس آئے کریمہ کو اپنا عنوان کلام قرار دیا ہے وہ تبرکن ہے, لیکن اصل بات مجھے یہ عرض کرنا ہے جو کل سے مرتبط بھی ہے کہ انسان کے اندر اسلام کچھ طاقتیں پیدا کرتا ہے, کچھ قوتیں پیدا کرتا ہے. وہ طاقت وہ قوت انسان اس زمانے سے حاصل نہیں کر سکتا ماشاءاللہ جو دین اسلام سے حاصل کرتا ہے. سبحان اللہ. مثلا ایک انسان پورے سماج میں اپنے آپ کو بہت کمزور سمجھتا ہے جب وہ اپنے گھر میں ہوتا ہے.
اور بہت طاقتور سمجھتا ہے جو وہ خانے میں ہوتا ہے. بے شک ایسا ہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس بندے کے اندر جو قوت عطا کر رہی ہے عزاداری، یہ طاقت جو دے رہی ہے، یہ اس کو صرف اسلام کی دین ہے، مذہب. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اب اگر آپ متوجہ ہو گئے تو چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے اس لیے مجھے تیزی سے چلنا ہے. بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان طاقتوں کی طرف متوجہ ہو جائیں. اگر ہم ان طاقتوں کی طرف متوجہ ہو گئے تو یہ میرا دعویٰ ہے کہ دنیا میں اس قوم کا کوئی بھی کاٹنے والا، ختم کرنے والا نہیں ہوتا ہے جس کا رشتہ اس کے پروردگار سے جڑ جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا. یہ لفظ کہوں، بہت اچھا. سارے زمانے کی عداوت ایک طرف ہے اور خدا کی حمایت ایک طرف ہے. نعرے حیدری. ایک مثل آپ نے سنی ہوگی کہ مارنے والے سے بچانے والا طاقتور. بے شک. یہ بات اپنی جگہ ہے، لیکن میں جب اس کو قدرت کی طرف منتسب کرتا ہوں اور جب وہاں دیکھتا ہوں کہ پروردگار عالم کون ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ دشمن چاہے کتنے ہی جال کیوں نہ بن لے، اگر آپ کا رشتہ الوہیت مضبوط ہے اور آپ اپنے دین میں مضبوط ہیں، سبحان اللہ، پھر آپ کو کوئی ذرہ برابر ہلا نہیں سکتا. میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کی شیعت ارمان کے کان ہو گئے، نہ ہو ایمان کے کان. آپ کی شیعت تمناؤں اور آرزوؤں کے شہر میں آباد نہ ہو بلکہ شریعت کے شہر میں آباد. آپ طبیعت کی جگہ پہ نہ چل رہے، آپ نیت کی جگہ پہ چل رہے. جب آپ کا یہ طریقہ کار ہوگا تو اب اعلان ہوگا قرآن حدیث سے. میں سمجھ رہا ہوں کہ اپنی اس تمہید کے بعد اگر اس آیت کو پڑھ کر ہٹ جاؤں تب بھی میرا مقصد ادا ہو جائے گا، اور اس منٹ کا مقصد ادا ہو جائے گا جس میں یہ ادا ہوگی. انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی بلند ہو اگرچہ مومن ہو. آیت کو پہنچنا چاہیے، تم ہی بلند ہو اگرچہ مومن ہو. اس کا مطلب یہ کہ جس قدر ایمان تقویت پاتا چلا جائے گا اتنا ہی انسان بلندی پاتا چلا جائے گا. محمد والے محمد جس قدر ایمان تقویت پاتا چلا جائے گا اتنا ہی انسان بلندی پاتا چلا جائے گا. اب اگر فی زمانہ کوئی پستی آپ کو دکھائی دے تو اپنے ایمان کو چیک کرنا، ایمان میں کوئی کوتاہی تو نہیں ہے. میں ایک لفظ کہوں گا، انسان کی گراوٹ اس کے ایمان کی وجہ سے ہے. سبحان اللہ. انسان کی بلندی اس کے ایمان کی وجہ سے. دوسری آیت کو وطن یاد آ گئی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے نوجوان تک پہنچ جائے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اے ایمان لانے والو، اگر تم نے تقوی الہی اختیار کیا تو اللہ تمہیں حق و باطل کی تمیز عنایت کرے گا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. آیت تو پوری ہو گئی. آج دنیا میں یہ پہچاننا مشکل ہو رہا ہے کون اچھا ہے کون برا ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے، کون خیر ہے کون شر ہے، کون اونچا ہے کون پست ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اگر ایمان کے ساتھ تقوی کی دولت سے انسان آراستہ ہو گیا تو اب کوئی ضرورت نہیں رہ جائے گی کہ آپ اس کو نہ پہچان سکو کہ یہ آدمی کیسا ہے. فرقانہ، آپ کو حق و باطل کی تمیز اللہ دے گا، حق و باطل کی طاقت اللہ دے گا. اس سلسلے کی آخری آیت، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اللہ مومن کو اس حالت پر نہیں چھوڑ سکتا جس پہ وہ ہے، یہاں تک کہ اسے یہ طاقت دے دے کہ وہ یہ پہچان لے کہ خبیث کون ہے طیب کون ہے. دیکھیں ہمیں خوشی یہ ہوتی ہے کہ ہم قرآن مجید کے ذریعے سے وہ چیزیں آپ تک پہنچا دیتے ہیں کہ جو بہت مشکل ہوتی ہے. آج کے
دور میں شیعت کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ یہ پہچان رہی ہے کہ ہر دور کا خبیث کون ہے، ہر دور کا طیب کون ہے۔ کیا اس بات پر بیداری نہیں پیدا ہوئی؟ اگر بیداری نہیں پیدا ہوئی، میں بالکل کلیئر دے رہا ہوں، نہ شیعت نے ماضی کے کسی خبیث سے ہاتھ ملایا اور نہ موجودہ دور کے کسی خبیث سے ہاتھ ملایا، اس لیے کہ جن کی نسلوں میں طہارت کا پتہ ہی نہیں تھا وہ طیب کا اندازہ ہی نہیں لگا پائے، اور جن کے رشتوں میں طہارت کے بعد طہارت تھی وہ کبھی طہارت سے باہر ہی نہیں آنے پا۔ ہم نے کل بھی خبیث سے رشتہ نہیں جوڑا اور آج بھی خبیث سے رشتہ نہیں جوڑا۔ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہمارا اور آپ کا رشتہ اس بے نیازی سے ہے کہ جس بے نیازی میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، اور ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم وہ طاقتیں حاصل کرتے ہیں کس سے؟ اسلام سے۔ آپ کی دینی طاقت الگ ہے، آپ کی اسلامی طاقت الگ ہے۔ میں نے ایک لفظ کہا، یہی وجہ ہے کہ یہ چھوٹی سی قوم پوری دنیا سے ٹکرانے کے لیے تیار ہے۔ ایک مٹھی بھر قوم پوری دنیا سے کیسے ٹکرا سکتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، تلواریں نہیں لڑا کرتی، حوصلے لڑتے ہیں۔ اور ہم اپنے خدا پر بھروسہ کر رہے ہیں، یہ بات میں عالمی پیمانے پر کہہ رہا ہوں، ہم خدا پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم پر یقین جب ہو جاتا ہے تو انسان کو کوئی چھو نہیں پاتا۔ ہاں میں یہ لفظ کہوں گا کہ دشمن کا کام تھا آگ میں پھینک دینا، اللہ کا کام تھا گلزار بنا کر ابراہیم کو زندہ نکال لینا۔ ذرا متوجہ رہیے، گھبرایا کون؟ دشمن یا ابراہیم؟ بیدار تو ہے؟ گھبرایا کون؟ دشمن یا ابراہیم؟ ابراہیم آگ کے پاس کھڑے ہو کر بھی نہیں گھبرا رہے تھے۔ دشمن کی گھبراہٹ یہ تھی کہ ایک آدمی کو جلانے کے لیے لاکھوں من لکڑیاں جمع کر رہا تھا۔ لاکھوں من لکڑیوں کی کیا ضرورت ہے ایک آدمی کو جلانے کے لیے؟ دو ہی باتیں تھی، یا تو وہ ابراہیم کو طاقتور بہت سمجھ رہا تھا یا خود کو کمزور بہت سمجھ رہا تھا۔ یہی دشمن کا اندازہ ہوتا ہے کہ دشمن یہیں سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ سوچئے تھوڑی سی دیر کے لیے کہ 72 آدمیوں کو مارنے کے لیے لاکھوں کے لشکر کی ضرورت کیا ہے؟ 72 آدمیوں کے مقابلے کے لیے لاکھوں کے لشکر کی ضرورت کیا ہے؟ مگر لاکھوں کا لشکر وہ جمع ہی اس لیے کر رہا تھا کہ یا تو وہ خود بہت بڑا بزدل تھا یا حسین کو بہت بڑا طاقتور سمجھ رہا تھا۔ محمد و آل محمد۔ تو طاقتیں پروردگار عالم سے، حمایتیں پروردگار عالم سے، قوتیں اسلام سے، مضبوطی عزاداری سے۔ اگر یہ ساری چیزیں آپ حاصل کرتے ہیں تو آج کی شب کی طرف میں منعطف ہوتا ہوں اور متوجہ ہوتا ہوں۔ حالانکہ دنیا نے اس تاریخ کے لیے بہت سی باتیں کہی ہیں کہ یہ منسوب ہے حضرت عباس سے تاریخ۔ اگر منسوب ہو گئی ہے تب میں اس کی رونق بتاتا ہوں کہ اس کی رونق کیا ہے۔ ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کا ترجمہ خود اپنے آپ پہ کریں وہ بات الگ ہے، لیکن اس کا ترجمہ حقیقتاً کریں یہ بات الگ ہے۔ حضرت عباس کے وجود مطہر تک پہنچنے کے لیے لفظوں کو بول رہے ڈائریکٹ آ گیا وہ عباس تک، بہت دیر لگاتا ہے یہاں تک آنے میں۔ حضرت عباس کے وجود مطہر تک پہنچنے کے لیے انسان کو ضرورت ہے کہ وہ حضرت علی کو پہچانے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ وراثت میں عباس کیا ہیں، شجاعت میں عباس کیا ہیں، کمال میں عباس کیا ہیں، تقوی میں عباس کیا ہیں، رنگت میں عباس کیا ہیں، نظام میں عباس کیا ہیں، اسلام میں عباس کیا ہیں، فقاہت میں عباس کیا ہیں، علم میں عباس کیا ہے، یہ باتیں میں نہیں کہوں گا۔ میں بس اتنا کہوں گا کہ حضرت عباس جو بھی کچھ ہیں کم سے کم اتنا ضرور ہے کہ تمنائے علی ہے۔ ایسی بات ہے جو علی کا ترجمہ نہیں کر سکتا وہ تمنائے علی کا کیا کرے گا؟ آپ تو ہو گئی ہے اس میں، جو علی کا ترجمہ نہیں کر سکتا وہ تمنائے علی کا ترجمہ کیا کرے گا؟
بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ تمنائے علی ہے. میں اس لفظ پہ پھر آؤں گا. اب میرا مقدمہ سنیے جو مقدمہ ہے. دنیا میں بہت کم لوگ ایسے آئے ہیں جنہوں نے اپنی احتیاط سے جھوج کر بھی ہاتھ نہ اٹھائے ہیں. سبحان اللہ, کیا بات ہے. لفظ کو پورا نہ کر سکا اس لیے میرے بچے نہیں بولے. بہت کم لوگ بے نیازی کی زندگی گزارنے دنیا میں آئے ہیں, ورنہ ہر آدمی نے ضرورت سے ٹوٹ کر ہاتھ ضرور اٹھائے. بہت کم لوگ. آپ کہیں گے مولانا میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. میں کہتا ہوں کہ بہت سے لوگ اس دنیا میں ایسے آئے تھے جو چلتے رہتے تھے مگر کبھی بھی ضرورتاً ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. مانگنا ان کی شان ہی نہیں تھا. یہ اپوزٹ جا رہے ہو مولانا, آج کی تعلیم تو مانگنے سے متعلق ہے. میں نے کہا ہاں ہے, لیکن آپ بے نیازی دیکھیں کہ حضور اکرم زمین پہ آئے. سبحان اللہ. بہت جلدی جلدی ختم ہو جائے گی بات. حضور اکرم زمین پہ آئے, انہیں مانگنے کی عادت ہی نہیں تھی. رحمت للعالمین اصل میں بے نیاز انسان کا نام ہے. رحمت للعالمین اصل میں بے نیاز انسان کا نام ہے. وہ مانگتا نہیں تھا. سارے تمغے گھر بیٹھے مل رہے تھے. طٰہٰ کا تحفہ گھر, عالمین کا تحفہ گھر بیٹھے. توجہ دیتے رہیے گا. بشیر کہہ دیا گھر بیٹھے, نذیر کہہ دیا گھر بیٹھے, ولا کا وارث بنا دیا گھر بیٹھے, نبی بنا دیا گھر بیٹھے. میرے پیغمبر تجھے ضرورت نہیں ہے مانگنے کی, بغیر مانگے ہم تجھے دیں گے. اب بیدار ہو جانا چاہیے, میں بھی رن پہ آ چکا ہوں. بغیر مانگے ہم تجھے دیں گے. وہ موسیٰ ہے جو یہ کہتے ہیں رب اشرح لی صدری, میرے سینے کو کشادہ کر دے. تیرے لیے ہم کہیں گے الم نشرح لک صدرک, ہم نے تیرا سینہ کشادہ کر دیا. نہ مانگنے والے نبی نے. اب اگر جملہ فراموش کر گئے تو آج کی تاریخ کا لطف نہیں اٹھائیں گے. نہ مانگنے والے نبی نے ایک دن مصلی پہ کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کے کہا وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا, اے پروردگار مجھے اپنی بارگاہ سے ایک سلطان عطا کر دے. ایک دن کہا وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا, اے پروردگار مجھے اپنی بارگاہ سے سلطان نصیر عطا کر دے. سلطان جو وارث سلطنت ہو, نصیر جو مددگار ہو. میں نے کہا پیغمبر تم تو مانگنا جانتے ہی نہیں. کیا کروں, یہ سلطان بغیر مانگے ملتا نہیں. جب پیغمبر مانگتا ہی نہیں ہے تو یہ کیسے
ممکن ہے کہ اس نہ مانگنے والے پیغمبر نے ہاتھ اٹھا دیے ہو؟ اس کا مطلب یہ کہ کوئی اہم بات ہے، کوئی اہم ذات ہے، کوئی اہم شخص ہے جسے یہ مانگ رہے ہیں۔ میں نے کہا پیغمبر مجھے یہ تو بتاؤ یہ سلطان ہے کون؟ یہ سلطان ہے کون؟ تو میں اور آپ سب رکھے رہ جاتے اگر قرآن مجید رہنمائی نہ کرتا۔ قرآن مجید نے سورہ رحمان میں ایک آیت دی، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض لا تنفذون الا بسلطان۔ اے گروہ جنوں انس اگر تم چاہو کہ سرحد کائنات کو پار کر جاؤ تو نہیں کر سکتے، ہاں کر سکتے ہو اگرچہ تم سلطان ہو، علی کا نشان ہے۔ حیدر تیرے مقام کو وہ کیا سمجھ سکے جس کی نظر کی آخریت یہ آسمان ہے۔ نعرہ حیدری۔ سائیں جیو 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 آج آپ کو ترکیب بتاؤں، اگر آپ یہ نہ سوچیے گا کہ میری وہ عادت ہے یا وہ میں ایسا کرتا ہوں، ایسا نہیں کرتا ہوں، نہ میری عادت ہے، لیکن آج کی تاریخ کا اگر صحیح لطف آپ کو اٹھانا ہے تو اپنی اپنی جگہ اپنی شجاعتوں کا اظہار ضرور کرنا۔ اب تک جو نعرے لگ رہے ہیں ان نعروں میں اور اس نعرے میں فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ سب نے ولا کو محسوس کرتے ہوئے اس امام بارگاہ کو گواہ بنا کر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر ایک دفعہ بھی نعرہ لگا دیا تو وفا کی مجلس آسمان کو چھو جائے۔ نعرہ حیدر، نعرہ حیدر، نعرہ حیدری۔ اٹھا کے نعرے لگاؤ، ہم اسی لیے لگواتے ہیں تاکہ گواہی مل جائے کہ اس قوم کے ہاتھ بندھے نہیں۔ سبحان اللہ، جیو جیو۔ ایک نعرے نے آپ کو محسوس کرا دیا کہ کیا طاقت ہے، کیا قوت ہے۔ عزیزو، میں جو لفظ کہہ رہا تھا تو اس کا مطلب نہیں کہ دنیا میں کوئی ایک شخص ایسا ضرور ہے جو جنوں سے اور انسانوں سے الگ ہے، اور اس کا عالم یہ ہے کہ جہاں جن اور انسان سرحد کائنات کو پار نہیں کر سکتے، لا تنفذون الا بسلطان، نہیں پار کر سکتے مگر صرف سلطان۔ اس کا مطلب یہ کہ نبی جس طاقت کو مانگ رہے تھے وہ محتاج کائنات نہیں ہے۔ میں نے تو پیغمبر کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے کہا کہ پیغمبر یہ بتائیے آپ کو ملا، آپ کو ملا وہ شخص، آپ کو ملی وہ ذات، آپ کی دعا پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہ اب تک کسی بھی نبی کی دعا پوری نہیں ہوئی ہو، ایسا کیا تم نے قرآن میں دیکھا؟ قرآن میں تو ہر نبی کی دعا پوری ہوتی نہیں، تو کہا اگر ہر نبی کی دعا پوری ہوئی ہے تو میری بھی پوری ہوئی ہوگی۔ تو میں نے کہا کم سے کم مجھے بتائیے تو صحیح وہ کب پوری ہوئی، کب پوری ہوئی وہ؟ اسی لیے تو میں جھولی پھیلا کر 13 رجب کے دن کعبے کے پاس گیا۔ آپ کعبے کے پاس 13 رجب کو جھولی پھیلا کے گئے تھے؟ بالکل جھولی پھیلا کے گیا تھا تاکہ تجھے
حضور، اس لیے کہ یہاں مجھے رکنا ہی نہیں ہے. میں نے کہا حضور کوئی ایک سند کا اسے کعبے سے نکلنے تو دے، یہ تو سند کے ڈھیر کر دے گا، یہ تو اسناد کی دنیا خود آباد کر لے گا، اس کے سامنے کوئی بولے گا نہیں. میں نے کہا یہ کب بولے گا؟ آنے تو دے. دنیا یہ سمجھی کہ ایک تاریخ کو علی کہتے ہیں، اور میں یہ سمجھا کہ نور کی بچھڑی ہوئی ملاقات کو علی کہتے ہیں. دنیا ثبوت دے کے جاتی ہے، ثبوت میرا بھی ہے آپ کے پاس. جب علی آئے، علی نے کعبے میں آنکھ نہیں کھولی، رسول کے ہاتھوں پہ آنکھ کھولی. بس میرا ایک سوال ہے آپ سے، آپ یہ بتائیے مجھے کہ علی نے دیکھ کر پہچانا یا پہچان کر دیکھا؟ ایک لفظ مجھے بتائیے کہ علی نے آنکھ پہلے کھولی تو نبی کو دیکھ کر پہچانا، اور اگر بعد میں کھولی تو پہچان کر دیکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی کے ہاتھوں پہ آئے فوراً محسوس کر لیا یہ وہی ہاتھ ہے جو وہاں ملے تھے. اگر ثبوت ہے یہ تو خود فضیلتوں کا ڈھیر کر دے گا. ایک جملہ جو ساری دنیا کے لیے چیلنج ہے، اس نے آتے ہی پڑھنا شروع کر دیا توریت، انجیل، زبور. میں نے کہا رک جاؤ علی، اب اس سے زیادہ نہ پڑھنا، کافی تو ماضی دیکھی ہے، مستقبل بھی دیکھ لے. یہ تو وہ پڑھا ہے جو آ گیا، اب وہ پڑھوں گا جو آنے والا ہے. میں ان سے کہوں گا کہ نازل ہونے کے بعد پڑھنا اور ہے، پہلے پڑھنا اور ہے. نہیں، ابھی آپ میری نہج پہ نہیں اترے. میں نے کہا مولا کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کہ قیامت تک ایک بات ثابت کرنا چاہتا ہوں، آج کے پڑھے ہوئے قرآن سے تجھے پتا چلے گا کہ حافظ اور ہے، محافظ اور ہے. کہ حافظ اور ہے، محافظ اور ہے. میں نے کہا مولا کیا دوسرا بھی ہے؟ کیا نہیں؟ جن کی گردنوں پہ سر ہے وہ پڑھے تو حافظ ہے، جو گردن کٹنے کے بعد پڑھے تو وہ حافظ ہے. انسان کی جبی پہ ستارے سجا دیے، زخموں کے پھول دشتے بلا میں کھلا دیے. نوکے سینہ پہ بول کے میرے حسین نے تاریخ کی زبان پہ تانے لگے. ماشاءاللہ کی بنا. اچھا ہے گردن کٹنے کے بعد کون پڑھے گا؟ گردن کٹنے سے پہلے تو سب پڑھتے ہیں، لیکن پتا چلا حافظ کسی اور ڈھنگ سے پڑھتے ہیں، محافظ کسی اور ڈھنگ سے. کسی گھرانے نے ثابت کیا کہ حافظ کون ہے، محافظ کون ہے. اب میں علی پہ نہیں رکوں گا. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو مل گیا؟ بالکل. میں نے کہا آپ تو مانگنے کے عادی نہیں تھے، کبھی آپ نے ضرورت کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، کبھی منصب کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، کبھی اپنی حاجت کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے. یہ وجالی میں لدن کا سلطان نصیرہ آپ کی دعا ہے. کیا کروں کہ علی بغیر مانگے نہیں ملتا. جو آپ کو آگے چل کے کام دے گا. اس کا مطلب یہ کہ علی اسے کہتے ہیں جسے نبی جیسا مانگے خدا جیسا دے. اگر آپ اس کا فائدہ نہیں
ایک نظام ہوتا ہے وہ ٹوٹ جائے گا. دنیا میں پھر ایک دوسرا انسان آیا جسے علی کہتے ہیں, جس نے حاجتوں سے ٹوٹ کر کبھی کچھ مانگا ہی نہیں. اے نیازی رسول کو یہاں لے آئیے. اے علی کبھی مانگتے نہیں ہو کہ سارے القاب گھر بیٹھے. آپ محسوس نہیں کر رہے, سارے القاب گھر بیٹھے. حیدر کا بنگلہ گھر بیٹھے, ابو تراب کا تحفہ گھر بیٹھے, ایلیا کہا گیا گھر بیٹھے, صفدر کہا گیا گھر بیٹھے, ولی کہا گیا گھر بیٹھے, حجت اللہ کہا گیا گھر بیٹھے, ولی اللہ کہا گیا گھر بیٹھے, کلمت اللہ کہا گیا گھر بیٹھے. یہ سارے القاب اترتے رہے. حل یہ ہے کہ میں سوتا رہا, دنیا مجھے نفس اللہ کہتی رہی. عجب عجب عجب, گھر بیٹھے, میں نے کہیں محنت نہیں کی ہے. یہ سارے القاب گھر بیٹھے تھے. میں اللہ گھر بیٹھے, میں نفس اللہ گھر بیٹھے, میں ید اللہ گھر بیٹھے. میں نے کہا مولا کبھی اپنے لیے مانگو تو صحیح. کہا کبھی نہیں مانگتا, کبھی نہیں مانگتا. میں نے کہا نہیں سمجھا, کہ یوں سمجھ لے کہ مانگوں گا نہیں, تلوار بھی آئے گی تو بغیر مانگے تلوار بھی آئے گی تو بغیر مانگے. تو جب سب کچھ بغیر مانگے ملا, مانگنا آتا بھی نہیں ہے. بے نیازی لے کر آیا ہوں, مانگوں گا نہیں, فاتح کر لوں گا, مانگوں گا نہیں. اسی نہ مانگنے والے علی نے ایک دن نماز شب میں مصلی بچھا کر کہا پروردگار مجھے عباس دے دے. مجلس ہوئی ہے جملے میں, کیا مطلب؟ نبی نے کہا تھا مجھے علی دے دے. علی نے کہا مجھے عباس دے دے. آپ تو مانگتے ہی نہیں مولا, آپ نے مانگا کیوں؟ کیا کروں بغیر مانگے عباس ملتا ہے. لیکن جواب وہی ہے, بغیر مانگے عباس ملتا ہے. میں نے کہا مولا مان لیا, ابھی تو میں مسائل میں نہیں ہوں, فضائل میں ہوں. اس کا مطلب یہ کہ تمنا علی کا نام عباس ہے. میں نے کہا مولا کیا مانگا؟ اب سنیے, اب روایت پڑھوں گا. 3 جگہ علی نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھے بیٹا چاہیے. جناب عقیل سے کہا کہ مجھے بیٹے کی تلاش ہے. جناب ام البنین سے کہا مجھے بیٹے کی تلاش ہے. نماز شب میں کہا مجھے بیٹے کی تلاش ہے. 3 جگہ علی کی گواہی دیکھ لی آپ نے. دیکھیے کیا ہوتی ہے دعا. 3 جگہ گواہی دیکھ لی. اب اگر گواہی دیکھ لی تو میں ایک لفظ کہتا ہوں آپ کے خدمت میں, کیا ضروری ہے کہ جو مانگے وہی مل جائے؟ بیدار تو ہیں, بیدار تو ہیں. ضروری ہے کہ جو مانگے وہی مل جائے. یہ بھی تو ممکن تھا کہ بیٹا مانگا تھا بیٹی ملتی, لیکن علی نے جو مانگا تھا وہی ملا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب علی کی دعا ہی میں کوئی کمی نہیں ہے تو عباس کی ذات میں کیا کمی قیمتی جملہ تھا میرا دوسرا. پتہ نہیں پہنچا کہ نہیں پہنچا, اس لیے مجھے پیچھے جانا پڑے گا. ضروری نہیں ہوتا کہ جو دعا مانگی جائے وہی پوری ہو جائے. یہ اور بات ہے کہ جب دنیا فضیلت میں ہم حضرت عباس کے شخصیت پر بولنا شروع کرتے ہیں تو دنیا ہم سے کہتی ہے کہ یہ کون سے ولی ہیں, یہ کون سے معصوم ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر بحث یہ چھڑ گے کہ یہ معصوم ہے کہ نہیں ہے تو یہ ہم اس دن ثابت کریں گے جب بحث چھڑے گی. یہ بتاؤ کہ غیر معصوم ہو کر بھی عباس میں کیا کمی ہے؟ میں انہیں ولی مانتا ہوں, میں انہیں آقا مانتا ہوں, میں قاضی حاجات مانتا ہوں, میں ناصر مانتا ہوں, میں انہیں مددگار مانتا ہوں, میں اپنی مرادوں کا پالنہار مانتا ہوں. تو یہ بات طے ہے کہ معصوم نہ ہونے کے باوجود بھی کوئی کمی نہیں ہے. دنیا میں صرف معصوم ہی نہیں ہے جو بافضیلت ہو. عباس نے آ کے بتا دیا کہ معصوم کہتے کسے ہیں. توجہ دیجیے گا, معصوم نام ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو. معصوم نام ہے کوئی گناہ نہ کیا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ادھر سے کمال آئے اور گناہ نہ ہو اسے معصوم کہتے ہیں.
ادھر سے کمال جائے اور گناہ نہ ہو اسے عباس کہتے ہیں. اللہ اکبر. میں کیا کروں کہ دنیا عباس کو, میں حضرت عباس کے پاس گیا, آقا آپ کون ہیں؟ کہ تو گنگا ہی الٹی بہاتا ہے. ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ تو ہمارے فضائل کو بھول کر ہمیں یاد کرتا ہے. تو ہمیشہ یہ کہتا شیر خدا کا بیٹا, علی کا لاڈلا, قسمت کے گھرانے کا شہزادہ, کبھی مجھ سے میرے باپ کو سمجھ, کبھی مجھ سے میرے باپ کو سمجھ. میری بھی وجہ تکلیف ہے, اہل بیت کی بھی وجہ تکلیف ہے. کبھی یوں بھی کہہ کے دے کہ عباس جیسے بیٹے کا نام, عباس جیسے آدمی کے باپ کا نام علی ہے. جب عباس ایسا ہے تو باپ کیسا ہے؟ سبحان اللہ. میں تو مولا ہی کا سہارا لے کے پڑھ رہا ہوں, انہی کا نام لے کے پڑھ رہا ہوں. کہیں نہ کہیں تو بات بنے گی, کہیں نہ کہیں تو یہ مجلس شان وفا کے دائرے میں آئے گی. میں نے کہا مولا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ وجہ تخلیق الگ ہے, میں بھی کسی لیے پیدا ہوا ہوں, اہل بیت بھی کسی لیے پیدا ہوئے ہیں. اگر میں پیدا نہ ہوتا تو معرفت اہل بیت کا باب نہ کھلتا. رک کے سنیے گا, سن. اہل بیت کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا تاکہ خدا پہچانا جائے. ہم نے اس لیے کیا تاکہ اہل بیت اور زینب نہ آتی تو فاطمہ سمجھ میں نہ آتی. صرف معصوم ہو کر فضیلت و کمالی تھوڑی ہوا جاتا ہے کہ صرف معصوم ہو کر فضیلت و کمالی ہوگا, نہیں. صرف معصوم ہو کر فضیلت و کمالی نہیں ہے. غیر معصوم دیکھو علی کے گھر میں کیسے ہیں, دامن پر گناہوں کا دھبا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ عباس کا اپنا کردار یہ تھا کہ معصوم نہ ہوتے ہوئے کردار کو وہی لے جا کر کھڑا کر دیا. جہاں معصوموں کے کردار کھڑے تھے, ظاہر سی بات ہے زمین سے ترقی کر کے آسمان میں پہنچنا ہو, آسمان سے ترقیوں کا وارث بن کے زمین پر آنا ہو. یہی فرق ہے وحدی میں اور کسبی میں. سلام بھیجے محمد و آل محمد. سن چکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عباس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ تمنا علی ہے. ضروری تو نہیں ہوتا کہ جو مانگے وہی مل جائے. اگر فضائل سننے کے عادی ہیں تو ایک لفظ سنیے. جناب مریم کی ماں حنا دعا مانگتی ہے کہ پروردگار عالم مجھے ایک بیٹا عطا کر جو تیری بارگاہ میں خدمت کرے. یہی دعا مانگی تھی. اب جب وقت ولادت آیا اور جناب مریم پیدا ہوئی, ان کی ماں نے دیکھا اور دیکھ کے کہا پروردگار یہ کیا مانگا تھا بیٹا ملی بیٹی تھی. میں اتنی دیر سے کہہ رہا ہوں, یہی تو کہہ رہا ہوں, مانگا تھا بیٹا ملی بیٹی. اس کا مطلب یہ کہ یہ دعا جیسی مانگی گئی ویسی پوری نہیں ہوئی. بیدار ہے, جیسی مانگی گئی ویسی پوری نہیں ہوئی. فوراً اللہ نے ڈھارس پیدا کی. لیسن ذکر و کلونسا, گھبرانے کی بات نہیں ہے. دنیا میں اس عورت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. یہ لاسانی عورت ہے, گھبراؤ نہیں. اگر بیٹا نہیں ملا تو کوئی بات نہیں, لاجواب تو ہے, لاجواب تو ہے. لہذا تم گھبراؤ نہیں. میں ایک لفظ کہنے جا رہا ہوں, جو دعا جیسی مانگی گئی تھی ویسی نہیں تھی جب اس
کیا مانگا ہے علی؟ اللہ ہم صرف نہیں بدلے تو صفت کیوں بدلے گی؟ علی کی شجاعت میں شک نہیں کر سکتے آپ، اس لیے کہ جیسا مانگا تھا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ علی کی بات ٹالتا ہی نہیں ہے، اسی لیے جو مانگا تھا ابھی میری منزل تھوڑی سی دور ہے بس میرا ساتھ دے دیجیے گا. میں نے کہا کہ کیا مانگا تھا؟ شجاع بہادر اللہ، یہی ہے. 3 جگہ کی میں نے گواہی سنائی، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ جب یہ علمدار ہے تو اسے وفادار کس نے بنایا؟ ایسے نہیں سنی جاتی ایسی وجہ سے. اسے وفادار کس نے بنایا؟ مانگا تھا علمدار، شہرت ہوئی وفادار، چلمن سے آواز آئی ہم نے، میں نے کہا آپ کون ہے؟ قوم البنین. آپ کون ہے؟ قوم البنین. میں نے کہا آپ نے وفادار کیوں بنایا؟ کہ میرا بیٹا 2 ہی طرح مشہور ہے، ایک لفظ علمداری، ایک لفظ وفاداری. علمداری بتائے گی باپ کا اثر ہے، وفاداری بتائے گی باپ کا اثر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شجاعت دادیالی ہے، اطاعت ننیالی ہے. شجاعت دادیال کا اثر ہے، اطاعت ننیال کا اثر ہے. میں نے کہا بی بی آپ نے وفادار کیوں بنایا؟ کہا اگر بہادر خاندان کی نہ ہوتی تو کبھی نہ بناتی. بی بی کیوں؟ کہ میں جانتی تھی کہ جنگیں صرف علمداری کے بل پہ نہیں جیتی جاتی. جنگیں صرف علمداری کے بل پہ نہیں جیتی جاتی، وفاداری کے بل پہ جیتی جاتی ہے. میں نے کہا بی بی ثبوت کا خیبر میں 39 دن تک علمدار گئے، وفادار نہیں گئے. کہ پھر اس کے بعد کھل کے کوئی تلوار لے کے کسی معصوم کے سامنے نہیں آیا. زہر خوب دیے، زہر دیے، مگر جب علی آیا 40ویں دن، جب علی آیا 40ویں دن خیبر فتح. اس کا مطلب یہ کہ میدان تحبر جب آراستہ ہوتا ہے تو اس میں ماؤں کا اثر ہوتا ہے. میں نے اپنے بیٹے کو وفادار بنایا تاکہ تمہیں پتہ رہے کہ کوئی بھی شخصیت صرف باپ کے بل پہ نہیں بنتی، اس میں ماں کا بھی اثر ہوتا ہے. اگر تم خون کی تاثیر کو کہو تو دودھ کی تاثیر بھی دیکھو. بیدار تو ہے، وفاداری دودھ کی تاثیر ہے، علمداری خون کی تاثیر ہے. لفظوں کو بدل رہا ہوں. علمداری وراثت ہے، وفاداری اطاعت ہے. یہ میں نے بھری ہے. بس آخری بات، چونکہ وقت جا رہا ہے، متوجہ رہیے. علی سامنے دیکھ رہے تھے، علی کی دعا جوان ہوتی جا رہی ہے. صحن فاطمہ میں شجاعت کا شہزادہ جب ٹہلتا تھا تو دعائے کمیل قربان ہو جاتی تھی. سکائے اہل حرم پر بابا سے بلند نعرہ سلام.
عزت شہزادے کے پیر مسئلہ کرتی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ پاکیزگی صدقہ حرم کا طواف کرتی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ بھولے عباس کے بیٹے کی زیارت کو آسمان، علی کے بیٹے کی زیارت کو آسمان سے آیا، سبحان اللہ سبحان اللہ عرب کے جتنے بہادر تھے وہ بچپن ہی میں عباس کی زیارت کرنے کے لیے دریا میں دعا کرتے تھے۔ ہائے 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 علی تھے کہ بار بار اپنی دعا پہ نظر ڈالتے، کبھی دعا کھٹنیاں چلی، کبھی دعا پیروں پہ کھڑی، علی ہمیشہ نثار ہوتے چلے جاتے تھے کہ میری دعا فاطمہ کے آنگن میں جوان ہو رہی ہے، اللہ اکبر، کبھی تو بول جایا تھا میری دعا فاطمہ کے آنگن میں جوان ہو رہی ہے، اور وہ عباس جوان نہیں ہو رہا تھا، یقین جوان ہو رہا تھا، عباس جوان نہیں ہو رہا تھا، اطاعت جوان ہو رہی تھی، عباس جوان نہیں ہو رہا تھا، فتح کربلا جوان ہو رہی تھی، جوانی کے رنگ آنے لگے، ہائے 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 خضاب اپنی منزلوں کے قریب آیا، سبحان اللہ شباب میں عباس نے قدم رکھنا شروع کر دیا، علی چاہتے تھے کہ اپنی دعا کو آزماؤں، بیدار ہے، علی چاہتے تھے کہ اپنی دعا کو آزماؤں، وہ موقع کہاں سے آئے جہاں شجاعت حیدری کے دیکھنے کا موقع ملے، یہ لفظوں کو بدل کے یوں کہوں ثانیہ حیدر کے جلوے میں خود دیکھوں تو کیسے دوسرا علی ابھی تیار ہوا یا نہیں ہوا، دوسرا علی تیار ہوا یا نہیں ہوا، جیسے میں نے نبی کی حفاظت کی ہے کوئی حسین کا محافظ بھی بنا یا نہیں بنا، خیبر کے علمدار کو تمنا تھی کہ کربلا کا علمدار کیسا ہے، خیبر کے علمدار کو تمنا تھی کہ کربلا کا علمدار کیسا ہے، اچانک ایک موقع آیا کہ جنگ صفین میں لوہے سے لوہا لڑنے لگا، تلواروں سے تلواریں ٹکرانے لگی، نیزے سے نیزہ ٹکرانے لگا، علی نے پلٹ کے اپنی دعا کی طرف دیکھا، میرے عباس، عباس نے آواز دی میرے آقا، علی نے کہا میرا بیٹا، عباس نے کہا میرا بابا، شجاعت سے باتیں کر رہی تھی، کمال سے باتیں کر رہی تھی، جلال سے باتیں کر رہی تھی، اپنی دعا کو اپنے لہجے میں دیکھنا چاہتے تھے، عباس میں چاہتا ہوں کہ آج کربلا کی جاگیر کو آزما کے دیکھوں، سبحان اللہ کہ بابا رن کی اجازت دیجئے، بابا رن کی اجازت دیجئے، کہا کہ بیٹا میں چاہتا ہوں کہ تو نقاب میں لڑے، اب اگر جملہ لائے گا چلا گیا تو قبر سلطان نہیں پڑے گا، یہیں سے گریز کر جائے گا، علی نے کہا کہ بیٹا میں چاہتا ہوں کہ تو چہرے پر نقاب ڈال کے لڑے، مولا عباس نے کہا کیوں مولا، کہ کسی میں طاقت نہیں ہے جو علی کی دعا سے بے نقاب لڑ جائے، چلے تو علی کی طرح، عباس چلے تو علی کی طرح، کعبہ کٹا علی کی طرح، بام چلا علی کی طرح، تلوار چلی علی کی طرح، سب دکھری علی کی طرح، سر کٹے علی کی طرح، اپنوں نے کہا علی ہے، غیروں نے کہا علی ہے، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، چلے دنیا عباس کو علی سمجھ رہی تھی، بیدار ہو کے سنیے گا، یہ اہل بیت کا خاصہ ہے، جب بھی یہ نقاب میں آتے ہیں مرتبہ بہت جاتا ہے، آج کے اس جملے کو نہ بھولیے گا، جب بھی یہ نقاب میں آتے ہیں
گئی کہ میری تمنا جوان ہو گئی. محافظ اہل حرم میدان میں تھا. علی علیہ السلام نے آواز دی, میں سمجھ گیا کہ یہ دوسرا علی ہے. اترے, اپنے چہرے پر نقاب اوڑھی اور اپنے چہرے پر نقاب اوڑھ کے میدان میں آ گئے. تلوار جب چلی تو دشمن گھبرا گیا. اب تک تو ایک علی سے سامنا تھا, اب تو دو تلواریں ایک ہی مزاج سے چل رہی ہیں. میں نے کہا کہ نقابوں کا کمال ہی ہے کہ ہٹتے ہی سمجھ میں آ گیا, پھر علی آ گیا. یہی وجہ ہے کہ غیبت والے کے لیے طے ہی نہیں ہو پا رہا ہے کہ وہ جمال میں محمد ہے اور جلال میں علی ہے. وہ جمال میں محمد بھی ہے, جلال میں علی بھی ہے, اس کے نقاب کی بات ہے. جناب عباس نے نقاب الٹ دی. دشمن نے غور سے دیکھ کے کہا آزا قمر بنی ہاشم, اس طرح اپنے بدلیوں سے چاند نکلتے نہیں دیکھتا. شجاعت کے آسمان پہ نقاب نہیں الٹی, بدلی ادھکی. قمر بنی ہاشم سامنے آ گیا. قمر بنی ہاشم, اس کا مطلب یہ کہ عباس مستقبل ہی کی ضمانت نہیں ہے, جناب ہاشم تک کی ضمانت ہے. مستقبل ہی کی ضمانت نہیں ہے. دعائے علی کا مطلب ہے کربلا تک کی ضمانت, قمر بنی ہاشم کا مطلب ہے دادا تک کی ضمانت. عجیب چہرہ تھا قمر بنی ہاشم. نقاب پھر پڑ گئی. علی اس طرف سے لوٹے ہوئے آئے, عباس کس طرف سے لوٹے ہوئے آئے. راوی لکھتا ہے کہ جناب علی مرتضیٰ نے جان بوجھ کر عباس کی تلوار کے سامنے تلوار لگا دی. تلوار کا لگنا تھا کہ فوراً جناب عباس کی تلوار رک گئی اور ایک جملہ کہا نقاب میں سے, شاید میری تلوار کے سامنے کوئی معصوم آ گیا. تو ہماری تلوار بھی شخصیت کو پہچانتی ہے. فوراً علی نے اپنے چہرے سے نقاب الٹی, جناب عباس نے بھی الٹی. بابا کا بیٹا میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تیری تلوار بس چل رہی ہے یا میری تلوار کی گارنٹی بن رہی ہے. میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تجھ میں صرف طاقت ہے یا اطاعت بھی ہے. بس یہی سے مسائل پڑھوں گا. جناب عباس علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا, میدان سے لائے, خیمے میں بیٹھ کے کہا تو حسین کو لے گیا. امام حسین آ گئے. امام حسین کے ہاتھوں میں ہاتھ دیکھ کے کہا میرے لال ایک بات کا خیال رکھنا, ایک بات کا خیال رکھنا میرے شیر, جب بھی عباس لڑے اسے روکنے کے لیے میں نے جو جملہ کہا وہ آپ تک پہنچا رہی. جب بھی عباس لڑے اسے روکنے کے لیے ایک معصوم کا ہونا ضروری ہے, ورنہ میرے لال عباس کی تلوار رکنے نہ پائے. خبردار عباس کی تلوار ایسی جگہ نہ چل جائے جہاں روکنے کے لیے تم نہ. لہذا آج سے میں یہ ہاتھ تمہارے حوالے کرتا ہوں. میں نے اس محافظ کو اپنا لیا ہے, میں نے آزما لیا ہے کہ عباس تمہاری حفاظت کر سکے. لیکن عزیزوں وقت نہیں ہے, اس لیے جلدی جلدی سنیے. آج جب روئیے گا تو اس ماں کو دھیان میں ضرور رکھیے گا جس کے 4 بیٹے کربلا کے میدان. نہیں, میں نے لفظ کمزور کہا, 4 پوتے کربلا کے میدان. راوی لکھتا ہے کہ جب جناب ام البنین کربلا کے اوپر رویا کرتی تھی تو جنت البقیع جایا کرتی تھی, اور جنت البقیع میں جا کر 4 قبریں بناتی تھی, اور 4 قبریں بنا کے قبر بناتی تھی, ملا دیتی تھی, اور یہ کہتی تھی عباس تم چاہتے ہو کہ تم پر روؤں.
کوئی ایسا ہوگا جو اپنے لشکر کے علمدار کو اجازت دے دے؟ آپ نے جملہ سن لیا؟ راوی لکھتا ہے کہ جناب عباس نے چاروں طرف دیکھا اور چاروں طرف دیکھنے کے بعد جناب امام حسین نے پوچھا بھیا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا دیکھا؟ وہ میری مجلس پیٹ ہو کتنا پیٹ سکو یہ اگلی سال آئے گی تاریخ. کہا مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں اللہ ہوں؟ کہا بھائی میں تجھے رن کی اجازت نہیں دے سکتا. کہا آقا اگر آپ رن کی اجازت نہیں دے سکتے تو کم سے کم بچوں کے پانی کے لانے کی اجازت دے. کہا بھیا یہ تمہیں اجازت ہے کہ تم پانی کا اہتمام کرو. ابھی تو ایک جملہ سنو. جب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا بھائی تیار ہو رہا ہے, میں صرف علم کے مسائل پڑھوں گا, کل دن میں شہادت حضرت عباس پڑھوں گا, علم کے مسائل اس وقت آپ کے پاس علم آئے گا, بس علم کے مسائل سن کر آپ روتے رہ جائیے گا. راوی لکھتا ہے کہ جناب عباس سے امام حسین نے کہا اے بھیا ذرا علم جھکاؤ. امام حسین کے اوپر علم جھکا دیا. جناب امام حسین نے علم میں سے کچھ مٹایا, کچھ لکھا. راوی کچھ نہیں کہتا, بس یہ کہتا ہے کہ امام حسین نے علم میں لکھا انا للہ بڑے مرثیے سنے ہیں آپ نے حضرت عباس. لیکن عزیزو جو مرثیہ معصوم کرے اس سے اونچا مرثیہ نہیں ہوتا. میں وہ مرثیہ سنانے جا رہا ہوں جو معصوم نے کہا. راوی لکھتا ہے کہ جناب عباس آمادہ ہو کر رن کی طرف چلے. اب جو میں جملہ کہوں گا وہی رونے کے لیے کافی ہے, اور اس کے بعد اگر علم آپ کے حوالے ہو جائے تب بھی کفایت کرے گا. اور جملہ سنو. راوی نے ایک عجیب جملہ لکھا کہ جیسے جیسے عباس دور ہوتے چلے گئے امام حسین زمین پر بیٹھتے چلے گئے. للہ و انا الیہ راجعون.